لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد ثم الصلاة على وليه وذيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد الوسيين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتل مرحبا تر والد شبیر و شبر في شانه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم اہل الدنیا کرکب یصار بہم وہم نیام صلوات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن صامت کی ایک آیت اور قرآن ناطق کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت الکرسی کہ جسے ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کے بے پناہ فوائد بتائے گئے ہیں اس کی ابتدا والی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورہ بقرہ کی 255 آیت کی ابتدا ہے نہج البلاغہ کلمات الخسار اس میں سے 64 والی حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ذہن میں رہے امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات الخسار سے 64 والی حدیث اور آیت الکرسی کی ابتدا دونوں میں جو چیز ہے وہ نیند سے متعلق ہے اور میری پوری مجلس نیند پہ ہوگی اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یار ان کو کوئی اور موضوع نہیں ملا نیند لیے بیٹھے ہیں آج ہم کو نیند آ جائے گی آج ہی نیند نہیں آئے گی اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے ہو سکتا ہے کسی اور مجلس میں آئی ہو نیند موضوع ہے نیند نہیں آئے گی میں کیوں اس موضوع پہ آیا میں اس کا بیک گراؤنڈ پہلے سنا دیتا ہوں میرے اپنے مطالعے میں میرے اپنے اسٹڈی میں کربلا کی پیاس کا جتنا وزن ہے نیند کا بھی اتنا وزن ہے اب مجھے نہیں معلوم
کہ آپ کس انداز سے سن رہے ہیں. پیاس کا جو وزن ہے، جو کیفیت ہے، جو تڑپ ہے، جو پرابلم ہے، جو مشکل ہے، میرے ساتھ اگر جڑیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا نیند کا بھی تقریباً وہی حال ہے. ابھی میں آیت پہ نہیں آیا، شروع نہیں کیا، میں تھوڑا تمہید میں یہ واضح کر دوں. نیند آیت الکرسی میں اللہ کے متعلق ہے، ابھی وہاں آؤں گا، شروع ہوگی مجلس. پہلے میں بتا دوں نیند. مصائب میں ضرور ایک آدھ جملے کو ریپیٹ کروں گا. یہ جو شب عاشور تقریباً تھوڑے ایک آدھ گھنٹہ سو جاتے ہیں لوگ اعمال کرتے ہوئے، لیکن جس جگہ لوگ مکمل پوری رات جاگتے ہیں ان کی باڈی کا حال کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ گھر جہاں پوری رات شادی کے کسی پروگرام میں جاگتے ہیں، یا وہ افراد جو ایئرپورٹ لینے کے لیے 3 بجے اور پوری رات جاگتے ہیں، تقریباً صبح ہوتے ہوتے آنکھ لال ہونے لگتی ہے. پلیز میرے ساتھ رہیے، میں کربلا پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں آج. جو رات بھر جاگتے ہیں ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور پیچھے چلنے والے ڈرتے ہیں کہ بھائی پوری رات جگے ہو، نہیں تو لاؤ ہم چلا لیتے ہیں. ارے نہیں، یہ سب کو ٹینشن رہتا ہے کہ رات بھر کا جگہ ماندہ ہے، چائے دو، چائے پلائیں گے، یہ کریں گے، باتیں کریں گے تاکہ وہ آدمی جاگے، اونگ نہ آنے پائے. ایکسیڈنٹ نیند سے نہیں ہوتی ہے، اونگ سے ہوتی ہے. اونگ ایکسیڈنٹ کے لیے پورا سونا ضروری نہیں ہے، ایک جھٹکا. تو نیند کیا ہے؟ پوری رات اگر جاگ گئے، صبح ہوتے ہوتے پوری بیٹری لو ہو جاتی ہے. ہماری بدن کا حال کنٹرول کھو بیٹھتا ہے پوری رات. ہاں مس نہ کیجیے گا، 1-2 گھنٹے سو گئے ہوں تو چارج ہو جاتی ہے باڈی. نہ سوئے ہوں، پوری رات جاگے ہوں، صبح جب آئے گی جتنا بھی باتیں کر رہے ہوں تو اونگ آئے گی. فرض کیجئے اونگ آنے نہیں دیا. یہ ہمارے بچپن میں ایسی عزاداری ہم نے دیکھی ہے، جو پوری رات شبیداری جاگتے تھے اور دن میں ماتم کرتے تھے. شام غریبہ میں ادھر مولانا مصائب پڑھ رہے ہیں، وہ سنتے سنتے اسی عزاخانے میں سو جاتے تھے. یہ کچھ بزرگ جو ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. جہاں بیٹھے ہیں اور بزرگ کہتے تھے امام باڑہ ہی تو ہے، 1-2 گھنٹہ سو جانے تو بعد میں اٹھائیں گے. یار پوری رات جاگے، دن بھر جاگے. آ گئے آپ سمجھ میں؟ جو پوری رات جاگتا ہے دن میں وہ کہیں بھی لڑک جاتا ہے، اور فرض کیجئے اسے سونے نہیں دیا. آپ کو پتا ہے وہ دوسری جو نائٹ آئے گی اس کا حال کیا ہوگا؟ قسم بخدا اسے کھانا اچھا نہیں لگے گا. ہیں آپ میرے ساتھ؟ نتھنگ، کھا لے یار، کیا کھانا یار، کیا کھانے کی بات کرتے تو؟ بھوک پر وہ حاوی ہو جاتی ہے نیند. جہاں بیٹھا ہے باتیں کر رہے ہیں، یوں ہو گیا. مانتے اس بات کو؟ تھوڑی دیر کے لیے کربلا آئیے. میں جس طرح سے میں لے جانا چاہتا ہوں میرے ساتھ ساتھ رہیے. شب عاشور کہیں سونے کا تذکرہ ہے؟ نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، عبادتیں ہیں، جنگ کے میدان میں جانے کی وصیتیں اور تیاریاں اور فلاں فلاں عبادت. پوری رات خیموں میں عبادت. جاگے نا، صبح تو سونا چاہیے. وہ گھر میں نیند کیسے آئے جہاں لاشیں پہ لاشیں آئیں؟ آ سکتی ہے نیند؟ ان گھر والوں کو نیند نصیب ہوگی جن کے گھر میں میتیں لاشوں پہ لاشیں آئیں؟ ہو گئی. آپ کو پتا ہے اس 24 آور کا حال کیا ہوگا؟ پوری رات اور پورا ڈے، رات عبادت میں، دن لاشے پہ. اب آپ بتائیے اس گھر کے بچے، ان مومنات
آپ پیاس پہ ماتم کرتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے نیند پہ رونے لگیں گے آپ۔ اس گھر پہ جہاں کے بچے رات دن اس کیفیت میں، ہم تو امام باڑے میں چھوڑ دیتے، بسوں کا سفر، ٹرینوں کے سفر، فلائٹ کے سفر میں نجف سے کاظمین اور سامرا بس میں جاتے ہوئے جو نائٹ کا سفر ہوتا ہے، بس اترنے والے ہیں 2:30 بجے، سونے والے مثلاً مولانا ہو یا مومنہ ہو، کوئی بھی ہو، مثلاً ایک ضعیفہ جسے سنبھالنے کی سب کو نوبت آتی ہے، ایک جوان بچی ادھر سر رکھ کے سو رہی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے جوان بچی ہے بھائی نیند میں تھکی، وہ بھی خاموش ہو جاتی ہے، سونے دو۔ مولانا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کدھر ڈال دیا تو وہ کہتا ہے یار مولانا بہت تک گئے۔ نیند ایک ایسی چیز ہے، کہاں سو گیا، کس کی گردن پہ میں نے اپنا سر ڈال دیا نہیں پتہ چلتا، یہ دیکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب آپ سوچئے پوری شب عاشور جاگنے میں، روز عاشور لاشوں پہ، اب آپ مجھے بتائیے وہ شام غریباں، ان کو اتنا تو موقع امت دیتی کہ جو جہاں ہے وہ وہاں آرام کر لے، انہیں نیند کیسے آئے گی جن کے یہاں خیمے جل رہے ہوں، ان کا حال کیا ہوگا جن کے گوشوارے چھینے گئے ہوں۔ بس میں نے مصائب نہیں پڑھا، میں آپ کو کربلا لے جا کے چھوڑ دیا، میں مجلس کا آغاز کرتا ہوں، سوچئے گا آج رات، اس کے بعد پھر میں ربط مصائب میں آؤں گا تو پھر یہیں سے آپ کچھ جوائنٹ کر لوں گا۔ کربلا خالی پیاس کا نام نہیں ہے، ایک ظلم، انہیں سونے نہیں دیا گیا۔ آئیے آیت الکرسی کی ابتدا ہم پڑھتے رہتے ہیں، ایک بہت خوبصورت اللہ کے حوالے سے وہ بھی یہ بات سامنے آئی کہ کوئی تو ایسا سوال کرنے والا تھا، کہیں تو کوئی ایسی بات آئی کہ جس کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوئی۔ کیا ہے بات؟ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ ہے، حی زندہ ہے، قیوم جو سبھی کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے، رائٹ؟ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، سینۃ نوم، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے نیند، نہ اسے اونگ، نہ اسے نیند۔ یہ بات یہاں کیوں آ گئی اللہ کے حوالے سے؟ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، آئی کہاں؟ جناب موسیٰ کی قوم نے پوچھ لیا، یا نبی اللہ، اللہ میاں کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آیت الکرسی کے اس آیت کے ذیل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ رسول کریم فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ سے امت نے پوچھا کہ اللہ کو نیند آتی ہے کہ نہیں؟ جواب کیا دے؟ اس لیے کہ یہ انبیاء ہیں، جواب جاننے کے باوجود وہ جواب دینا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اس لیے کہ امت کے حالات کس اعتبار سے کیا ہیں بہتر ہے، وہ انتظار کرتے خدا کی وحی، خدا کے الہام، خدا کے وحی کے انتظار میں۔ سوال انہوں نے پوچھا، معبود امت پوچھتی ہے کہ تجھے اونگ اور نیند آتی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ موسیٰ، فرشتوں سے 2 گلاس بھیجے، بوتل گلاس کانچ والے۔ موسیٰ رات بھر جاگنا، اونگنا نہیں، سونا نہیں، اور انہیں لیے بیٹھے رہنا۔ آئے تھے جواب لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایک سینٹنس میں خدا بول سکتا تھا، لیکن جو چیز پریکٹیکل میں ہو وہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ توجہ مس نہ کیجئے، ایک ذرا صلوات پڑھ کر کے آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ لیے بیٹھے ہیں، لیے بیٹھے ہیں، لیے بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، نیند بھولیے گا نہیں، عنوان میرے نیند ہے، اور ایکسیڈنٹ ایک اونگنے میں ہوتا ہے،
بیٹھے 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 12 تک جاگنا آسان ہوتا ہے، 3 تک بھی آسان ہوتا ہے، وہ جو 4 کے بعد 5 کا کاٹا پلٹتا نا، اچھوں کی بیٹری لو ہو جاتی ہے۔ وہ بیٹھے 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 کہیں ایک اونگ ہوئی، گلاس ٹکرائے۔ دیکھا آپ نے مجھے؟ اونگ کیا ہوتی ہے؟ اچھے لڑ پڑتے ہیں، یعنی ٹکرا جاتا ہے آدمی، گر جاتا ہے۔ یوں کیا تو گلاس، معبود ایک جھٹکے میں، ہاں موسیٰ تم سے 2 گلاس سنبھالے نہ گئے، ایک اونگ میں خلاص۔ اگر مجھے اونگ آ جائے تو پھر کائنات صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہ نے جواب دے دیا، موسیٰ نے امت کو سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، 2 گلاس پکڑا ہوئے تھا اور یوں ہوا سب چکنا چور ہو گئے۔ تو خدا نے بتایا کہ اگر مجھے نیند آ جائے تو پھر اللہ نے وعدے کیا نیند کو سنبھالے۔ میں تفسیر یہاں سے بہت خاص جگہ تک آپ چلتے ہوئے چلیں گے میرے ساتھ بعنوان نیند۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا کو نیند اور اونگ کا تصور بندے کبھی نہ کرے۔ اس کی وجہ اب یہاں سے میں سناؤں گا، اب کچھ باتیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مثلا ایک تو بحثی نہیں ہوتی ہے خدا کے، کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے مبرا، لیکن پھر بھی آپ پیدا کریں تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے۔ مثلا اس نے سورہ غافر آیت نمبر 60 میں یہ ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبَّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کہہ دیجئے اے میرے حبیب اپنی امت کو بتائیے، وقال خدا پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بات ختم۔ اس نے ٹائم نہیں بتایا، اعلان کر دیا دعوت ہے، آپ آئیے اور کھا کے جائیے۔ ہر آدمی پوچھتا کتنے بجے کا ہے؟ نہیں نو ٹائم، جب آئیے کھا کے جائیے۔ آپ کو پتا کتنے بجے لوگ آئیں گے؟ کوئی دوپہر، کوئی 4 بجے، کوئی 5 بجے، انلمیٹڈ ٹائم ہے۔ اللہ نے کہا تم مانگو میں دوں گا، میرا کام ہے دینا۔ جب اس نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہا ہے تو نبھاتا بھی ہے۔ دنیا جسے امیر کہتی ہے، دولت مند کہتی ہے، بادشاہ اور بڑے سے بڑے خزانے دار کہتی ہے، ایک بار وہ منہ سے نکال دے آپ آئیے جب چاہے آئیے۔ ہمارے یہاں سخاوت کرنے والے ایک بار امت سے بول کے دیکھیں، آپ لوگ جب چاہیں آئیں، ہمارا دروازہ کھلا ہے۔ کسی نے اعلان کر دیا، بادشاہ نے، ایک صاحب اچانک رات میں اٹھے تھے نمبر 1 کے لیے، ان کو یاد آیا کہ دن میں جائیں گے تو لوگ دیکھ لیں گے مجھے، یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جب چاہے آئیے، دروازہ کھلا ہے۔ پہنچے تو لائٹ آف تھی، چراغ بجھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جب چراغ ہی بجھا ہے، اور آگے گئے تو دروازہ بند تھا، اور جب انہوں نے ٹکٹکایا تو آنکھیں ملتے ہوئے وہ سلامت باہر آئے۔ بولے کوئی ٹائم ٹیبل بھی ہے کہ نہیں مانگنے کا؟ بات تمام ہو گئی۔ دنیا کا کتنا بڑا بھی سخی آدمی ہو، اس کے زندگی میں ایک دفعہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں وہ دروازہ بھی بند کرتا ہے، چراغ بھی بجھا دیتا ہے۔ وہ پروردگار نے کہا یہ جتنے امیر بنتے ہیں، زندگی کے ایک لمحے میں ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی ایسا در ہے، یا میرا در ہے، یا میرے اہل بیت کا در ہے، یا تمہارے ماں باپ کا در ہے، جو اپنی اولاد کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔
توجہ سے، 3 دروازے ایسے ہیں، دنیا کا جتنا بھی بڑا امیر کیوں نہ ہو، 24 گھنٹے میں کسی لمحے اس کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک ہی در ہے، در پروردگار، پھر دوسرا در ہے در اہل بیت، پھر تیسرا در ہے ماں باپ کا۔ آپ جائیے رات میں 12 بجے جائے، بیٹا پہنچے محمد شیخ صاحب کے یہاں، آئے ابھی کالج سے یا کہیں سے یا جو جتنی تاخیر سے، کٹ آیا، نیند میں تو تھے ہی، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے انسان کا، بیٹھے اتنا دیر بیٹا، خوش، یقین نہیں آتا آپ کو؟ صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتا ہوں، ماں باپ ایک ایسی دولت ہیں، ایسی ہی جنت نہیں رکھی ماں کے قدموں میں۔ وہ تھکی ماندی، جسے کھانا بھی ایک وقت کا برابر نہیں ملا مہمانوں کی وجہ سے، سوئی ہوئی ہے، ہوش نہیں ہے، کسی ناہستہ کا بچہ آ گیا، ختم نیند، کیا کروں، کدھر کروں، کیا کھلاؤں، یہ پکاؤ وہ، سو جاؤ بھائی، نیند نہیں آتی ہے، ماں باپ کو نیند نہیں آتی ہے اولاد کے خاطر، اور پھر وہ اہل بیت۔ ورنہ شب عاشور جاگنا وہ ان کے لیے نہیں تھا، امت کے لیے تھا۔ وہ اگر شب عاشور سو جاتے پھر دین ختم تھا، ان کا جاگنا امت اور دین کے خاطر تھا، اور وہ پروردگار جو اپنے بندوں کے لیے۔ اگر آپ جاگ رہے ہوں تو جلدی جلدی ایک 4-5 نقطے سنا کر کے میں کربلا لے کے چلتا ہوں۔ اور دوسرا مرحلہ، ایک تو سمجھ میں آیا کہ یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کھرب پتی ہیں، کتنا بھی کھرب پتی ہو، میرا اپنا سرچ، میری اپنی محنت، ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے۔ فقیر مشہور ہے لیکن ہر آدمی فقیر ہے۔ مولانا وہ کیسے؟ مثلا یہ بیچارہ 100, 200, 300 کے جیسا غریب آدمی ہے، 150 ناشتہ، یہ ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ یہ جو اسے دے رہا ہے یہ بھی کسی کا محتاج ہے، وہ اپنی کمپنی کا محتاج ہے، کمپنی بینک کی محتاج ہے، 1000 پتی لکھ پتی کا محتاج ہے، لکھ پتی ارب پتی کا محتاج ہے۔ جو آپ کو کھرب پتی دنیا میں دکھتے ہیں، جب وہ بڑا کام کرتے ہیں تو وہ بھی لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ ارے بھیا یہ محتاجگی نہیں ہے، یہ مانگنا نہیں ہے۔ یہ ایک کھرب پتی بھائی بھی جب ایک کام کرتا ہے، اسے جب کم پڑتا ہے تو اپنے اور ایک بھائی سے کہتا ہے بھائی 10-20 لاکھ روپے دے دینا۔ ارے تم لوٹاؤ گے بات کی چیز، مانگا تو تم نے بھی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب فقیر ہیں، ہاں بس یہ ہے کہ کچھ لوگ دکھنے کے فقیر ہیں، کچھ لوگ نہیں دکھنے کے فقیر ہیں۔ اللہ کو نیند اور اونگ نہیں آتی، میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ چھوٹا آدمی پبلک میں بھی مانگ لیتا ہے، اللہ کے نام سے دیجئے، بڑا نہیں مانگتا، اس کو 25 لاکھ کی ضرورت ہے، نہیں مانگے گا، فون اٹھائے گا آہستہ، السلام علیکم، خیریت سے آپ، ملنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ارے نہیں بتائیے نا شیخ صاحب، بتائیے۔ بولیے علی اکبر صاحب کیا کام ہے؟ ارے کچھ نہیں، بس یہ کہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک 30-40 لاکھ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے ایک کام کیجئے، ابھی تو آفس میں لوگ ہیں، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ 4 بجے آئیے، کوئی نہیں رہے گا۔ ارے بہت اچھا کیا، میں بھی پریشان تھا کہ اگر آپ اسی ٹائم پہ بلائیں گے تو پبلک ہوگی، دیکھے گی، بہرحال اچھا نہیں لگتا ہے۔ بڑا آدمی جب اپنا کام نکالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی رائٹ اینڈ لیفٹ مجھے دیکھ نہ رہے ہوں۔ مانتے آپ اس بات کو کہ نہیں؟ شریف زادہ، غیرت زادہ، خود مضبوط آدمی کو جب ضرورت پڑتی ہے، وہ جب کسی سے لیتا ہے، کچھ کہنے جا رہا ہوں، بہت بڑا تحفہ دینے جا رہا ہوں، میں تھوڑا محنت لے رہا ہوں آپ سے، تو وہ کیا چاہتا ہے؟ بڑے آدمی سے کہتا ہے الگ سے ٹائم دے دیجئے، میں اتنے ٹائم آتا ہوں۔ ایک کام کیجئے، آپ آفس مت آئیے، گھر آ جائیے، چائے پیجئے، یہ لیجئے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، یہ آپ میں اور میرے میں ہی رہے گی، آپ کسی کو نہیں بتائیں گے، اور یہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں ہے؟ ہو گیا۔ اللہ کو بھی پتا ہے میرے غیرت دار بندے کچھ ایسے ہیں جو دن میں لیتے ہیں، وہ اپنے جگہ کچھ ایسے ہیں
جو مجھ سے الگ ملنا چاہیں گے، کچھ الگ سے لینا چاہیں گے، اللہ نے کہا رات کے 12 کے بعد ان ٹائموں میں الگ سے آ جانا۔ ہاں اس وقت سب سو رہے ہوں گے، تم مصلی کو بچھا کر نماز شب کے عنوان سے میرے سے مل لینا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہ نے کہا مجھ سے ملنے کے لیے میں الگ ٹائم بھی دیتا ہوں، کب؟ جب سب سو رہے ہوں تو میرے بارگاہ میں چلے آنا، اور جو تم کو چاہیے وہ مجھ سے کہنا۔ جو شخص نماز شب پڑھے اور اللہ کے لیے پڑھے، پھر بھی اس کی غربت باقی ہو، پھر بھی اس کی حاجت باقی ہو، تو اس نے نماز شب نہیں پڑھا، ٹائٹل کے لیے اٹھ گیا تھا۔ یہ یاد رکھیں، نماز شب جب مولا علی علیہ السلام سے کسی نے کہا یا علی، یہاں میرے آقا پڑھنا چاہتے پڑھ نہیں پاتے، امام نے کہا وہ جو تمہارا جھوٹ ہے وہ وہاں تک جانے نہیں دیتا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ بس عزیز، میں نے نیند کے حوالے سے قرآن سے وابستہ ایک دو چھوٹے سے نقاط، آئیے نہج البلاغہ اور اسی سے ربط مصائب۔ جانے قربان ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر کہ آپ نے فرمایا اہل الدنیا کرکب یسار بہم وہم نیام، اہل دنیا کی مثال ان سواروں کے مانند ہیں جو سواری پہ سوار ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، سفر جاری ہے۔ اہل دنیا، دنیا پرست، دوستی دنیا کے خاطر، رشتہ دنیا کے خاطر، اٹھے بیٹھے دنیا، وہ لوگوں کے لیے مثال دی امام نے، دین والے نہیں۔ دین والے کسی سے جڑتے ہیں تو دین کے لیے، مولا کے لیے، رضا الہی کے لیے۔ یہ وہ افراد جو دنیا پرست ہیں، امام نے ان کی مثال دی جو دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ان کی مثال ان سواروں کے مانند ہے جو سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں مگر سوئے ہوئے ہیں، سفر جاری ہے۔ اس کی مثال دینا چاہوں گا۔ وہ مثال کیا ہے؟ یہیں پہ یہ بسیں آتی ہیں پورٹ لائس کی، ابھی یہ بس اسٹاپ پہ کمپنی سے کچھ بچے ہمارے پاس یہاں مجالس میں آتے ہیں۔ فرض کیجئے سمجھانے کا طریقہ، اور ایسا ہوتا ہے ٹرین میں، ایسا ہوتا ہے سفر میں، کہ یہاں سے 1 آور دور ان کی کمپنی تھی، وہاں سے چلے فیملی کے ساتھ۔ عاشور کو پہنچنا تھا 3 بجے والی مجلس میں، شب عاشور بھی جاگے تھے، اور تھوڑا سا دودھ کی تھیلی اور پانی اور یہ وہ سب سامان لے کر بیٹھے، اور جب بس میں آدمی بیٹھتا ہے تو تھکا ماندہ نیند آ جاتی ہے۔ ان کا 1 گھنٹہ کدھر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ پورٹ لائس آ گیا یہ اسٹاپ، جب پبلک نہیں اترے گی تو اس کا کام 1 منٹ 2 منٹ، وہ آگے بڑھ گیا۔ ان کا آنکھ کھلا تو مسجد کو دیکھا، کھوجا سیاس ناشری، اسٹاپ۔ اس نے کہا جلدی اتر۔ ایسا نہیں بولتا وہ، ابھی یہ بیتکی جگہ، یہاں ٹریفک ہے، اتر جائیے۔ ایک تو کھڑا روکے گا نہیں، اور اگر فرض کیجئے روک دے گا تو یہ کہے گا جلدی اتریے۔ تو آپ جلدی جب اتریں گے نا، پسینے کے ساتھ اتریں گے آپ، ارے سوتے رہ گئے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، بس اسٹاپ آ گیا، ابے اٹھو محمد، حسن، قاسم، علی، حیدر، جلدی۔ یہ سب اترے۔ نیچے اترنے کے بعد، بیٹا وہ تم نے میرا چارجر اٹھایا کہ نہیں؟ وہ بیگ لی کہ نہیں تم نے؟ ارے دادا، بیگ آپ کے سیٹ کے نیچے تھی، آپ نے کہا اترو تو میں اتر گیا، بس تو نکل گئی۔ یاد رکھنا، دنیا میں سوئے ہوئے ہیں، جب موت کا فرشتہ آ کے کہے گا اتریے سرکار، تو اس وقت ہاتھ ملیں گے، اسٹاپ آ گیا، ارے ابھی تو میرا حج رہ گیا، روزہ رہ گیا، کربلا رہ گیا، گھر نہیں بنایا، وہ نہ کیا، بیوی سے ساری نہ بولا، یا بیوی نے کہا شوہر سے ساری نہ بولا، سارے اختلافات رہ گئے، اور تم لینے آ گئے۔ اتریے جناب، بس اسٹاپ آ گیا، اتریے۔ اسٹاپ آنے سے پہلے جو نہیں جاگتے وہ موت کے فرشتے کے وقت خدا کی قسم بھول جاتے ہیں زندگی۔ حضرات، نیند سوئی ہوئی ہے دنیا۔ آخری مثال میں مصائب کی طرف۔ سونے والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کون گزرا پتہ نہیں، کیا ہوا پتہ نہیں، کس نے موبائل اٹھایا پتہ نہیں۔ یہی حال آج امت کا ہے۔ سونے والی کی پہچان یہ ہے کہ ان کے سامنے سے چیزیں غائب ہو جائیں،
پتہ نہیں چلتا۔ آج دین کی چیزیں غیر اپناتے جا رہے ہیں، دین پرست دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب دین پرست سوئے ہوئے ہیں، وہ دین کے بہت سے چیزیں غیر اپناتے جا رہے ہیں، بس اس کے آگے نہیں ہے۔ عزادارو، کربلا نیند کے حوالے سے پیاس کے برابر ہے۔ دنیا کہتی ہے جو سویا وہ کھویا۔ بس میں مصائب کی طرف آ گیا۔ ایک ہی واحد میرا امیر المؤمنین ہے جو سوئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ دنیا سو کے کھوتی ہے، میرا مولا سویا تو مرضی الہی لے کے اٹھا۔ اور جو جاگا وہ پاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو حر کو دیکھیے، وہ ایک رات کا جاگنا، بھئی انہیں سونے کی ایسی حالت ہے کہ انہیں سونا چاہیے حر کو، اس لیے کہ فوج ہے، سارے انتظامات ہیں، کہنا حر کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ جو جاگا وہ پایا، دیکھ لیجئے حر کو۔ جاگے تو دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے، اور وہ ایک شب کا جاگنا حر کا اتنا کام آ گیا کہ پوروں کو جگا رہے ہیں آج بھی۔ عزادارو، آنکھوں کا جاگنا اہم نہیں ہے، ہمارے وجود کا جاگنا، ہمارے ذہن کا جاگنا، بصیرت کا جاگنا، یہ سب ضروری ہے۔ عزادارو، ہو گئی عشرہ محرم کی آج یہ آخری مجلس ہے، بقیہ کبھی کبھی مجالس ہوا کریں گے۔ عزادارو، یقیناً بی بی ہمیں معاف کر دے، کہیں نہ کہیں ہم سے جو چھوٹ ہوئی، کوئی بھول ہوئی، اور آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں، میرے تقاریر سے کسی کا دل دکھا ہو، مجھے بحق فاطمہ زہرا معاف کر دیں آپ سے، ورنہ ذکر کے حوالے سے میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں نے سوائے روایتوں کی کوئی چیز اختلافی نہیں پڑھی ہے، لیکن ممکن ہے کہ میرے انداز سے یا کسی بات سے آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس جگہ میں یہ کہتے ہوئے مصائب پہ ہوں کہ اس پورے مومنین کے ساتھ جماعت کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے مقامی ہونے کے باوجود مجھے موقع دیا۔ اللہ ہم آپ سب کو سلامت رکھے۔ عزادارو، ذکر حسین زندگی ہے، حیات ہے، کامیابی ہے۔ اگر یہ حسین کا ذکر نہ ہوتا تو ہم دنیا کے سب سے بدترین لوگوں میں ہوتے۔ آج جو سب سے اچھے لوگوں میں ہمارا شمار ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرا کے عطا کی وجہ سے، یہ ان کے فرش ادا کی وجہ سے، غم حسین میں شامل ہونے کی وجہ سے۔ ابھی میں کہہ رہا تھا نیند ایک ایسی چیز ہے کہ حضرات ایک رات جاگے تو دن میں نیند، اگر ایک رات اور دن جاگ جائے تو پھر رات جو آئے گی کسی میں دم نہیں ہے کہ اسے جگا جائے۔ لیکن وہ زینب کا حال پوچھئے، وہ سید سجاد کی طرف جائیے، وہ سینے پہ سونے والی سکینہ کا حال پوچھئے کہ کیا حال ہوا ہوگا اس بی بی کا۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا کی قسم کیا عجیب گفتگو ہے۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، مقتل میں آپ کے پاس آ جاؤں گی بابا۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا کی قسم کیا کہوں، سکینہ بی بی اس لخت جگر حسین کا نام ہے کہ جو حسین کے سینے کے بغیر سوتی نہیں تھی۔ مگر عزاداران مظلوم کربلا، کیا عجیب و غریب یہ شام تھی کہ انہیں پرسے کے بجائے گوشوارے چھینے گئے، ان کی چادریں لوٹی گئیں۔ وہ عزادارو، اس کے بعد جب اسیر کر کے لے جایا گیا، تاریخ نے بتایا کہ جناب سکینہ پھوپھی اماں کے گود میں تھیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، شمر نے پوچھا کہ سنا کہ اس میں کوئی ایسی بچی ہے کہ جسے حسین بہت چاہتے تھے۔ کسی ملعون نے نشاندہی کرایا کہ یہ جو گود میں بیٹھی ہے زینب کے۔ عزادارو، ظالم آگے
بڑھے، وہ بڑھنے کے بعد اس بچی کو وہاں سے چھینا گیا، وہ اونٹ کے پشت پہ لٹایا گیا۔ بچی بیٹھ نہ پاتی تھی، تو جب دیکھا کہ بیٹھ نہیں پا رہی ہے، اونٹ پر لٹا کر رسی سے باندھ دیا گیا۔ وہ عزاداران مظلوم کربلا جیسے جیسے اونٹ آگے بڑھتا تھا، بچی کا سینہ زخمی ہو جاتا تھا تو آواز دیتی تھی، اے سینے پہ سلانے والے بابا، اب مجھے سینے کی ضد نہیں ہے، مجھے ان ظالموں سے چھٹکارا دے دیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جناب سکینہ کے رسی کو جب کھولا گیا، سکینہ کا سینہ بھی زخمی، پشت بھی زخمی، کان تو پہلے سے زخمی۔ وہ عزاداران مظلوم کربلا اتنے ظلم و ستم سے یہ بچی گزری ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جیسے ہی یہ کوفے میں قافلہ داخل ہونے لگا، عزاداروں جناب زینب کی بیوی کی نگاہ جب کوفے کے در و دیوار پہ پڑی، کہا ما فضا، میں نہیں داخل ہوں گی، یہاں کی میں شہزادی رہ چکی ہوں، صبر کریں گے۔ ایک جملہ آپ سن لیجئے، بیوی وہ تھی امیر المومنین کے دور میں، علیہ السلام کے دور میں، کچھ عورتیں آئیں، یا علی زینب بیوی کو ہم اپنے گھر مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، زینب اگر آنا چاہے آ کے، جب بولا تو بیوی نے انکار کیا، بہت زیادہ اصرار ہوا تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب لے جایا گیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن کے یہاں دعوت تھی انہوں نے دروازے سے لے کر دہلیز سے لے کر حجرے تک اپنے سر کی چادر نکال کے بچھا دیا۔ بیوی نے کہا یہ تم اپنا پردہ کیوں نکال رہے ہو؟ کہا بیوی یہاں ہمیں دیکھنے کے لیے کوئی نامحرم نہیں ہے، یہ چادر اس لیے ڈال دی کہ آپ کے قدم مبارک کی وجہ سے ہمارے یہ چادر مقدس ہو جائیں گے۔ جس کوفے میں جناب زینب کے لیے یہ اہتمام تھا کہ بیویاں اپنے چادر بیوی کے قدم پہ بچھا دیتی تھی، وہ بیوی جب کوفے میں آئی تو جناب فضہ سے کہا اما فضہ میں ایسے نہیں داخل ہوں گی، جائیے اور جا کے ان سے کہہ دیں کہ ہمیں ایسے راستے سے لے جایا جائے جہاں نامحرموں کا مجمع نہ ہو، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو ہمیں ہمارے سروں ہم ایک چادر دے دیں، اگر چادر نہیں دے سے تو ہمیں ایسے راستے سے لے جائیں جہاں نامحرموں کا مجمع نہ ہو۔ اور اس کے بعد بیوی نے کہا اگر یہ بھی ممکن نہیں تو ہمارے شہیدوں کے سر ہمارے سروں کے سامنے لا لیں، لوگ سروں کو دیکھتے رہے، ہمارا پردہ بھی بچ جائے۔ عزادارہ نے سید الشہداء ہو گئی مجلس، تاریخ نے لکھا کہ تبا کے جناب زینب بیوی نے سنایا، ظالموں نے انکار کیا۔ اب جب بیوی نے قدم اٹھایا تو نجف کا رخ کر کے کہا اے بابا علی مرتضیٰ، آج یہ زینب اس کوفے میں داخل ہو رہی ہے جہاں کا یہ اہتمام تھا، مگر آج چاروں طرف تماشائی ہے، لوگ کھوٹوں سے پتھر برسا رہے ہیں، صدقے کے کھجور برسا رہے ہیں۔ ارے جیسے بی بی کا داخلہ اندر ہوا وہاں عجیب و غریب تماشائی تھے، جناب زینب روتی رہ گئیں، اے بابا علی مرتضیٰ، آج ہمارے ساتھ امت نے، آج میرے ہاتھ پسے گردن ہیں، سر پہ چادر، سیالم الذین ماتم حسین ماتم